پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے، ایک ٹولہ ہے مختلف لوگوں کا، بھانت بھانت کے لوگوں کا۔ چیلوں کو بے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ فرح گوگی کی اور بشرا بی بی کی ہدایت کے مطابق یہاں پہ ہر پوسٹ بک رہی تھی۔ جب بھی کرپشن ہوتی ہے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑا جاتا۔ میں نیازی کے ٹولے نے صوبے کے ہر نظام پہ، ہر شعبے پہ اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ میں 2 دن خیبر پختونخوا میں گزار کے آئی ہوں اور وہاں پہ مختلف علاقوں کے لوگوں سے میری بات ہوئی، جس میں کہ ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، نوشہرہ، مردان، پشاور اور مہمند ایجنسی کے لوگ شامل ہیں۔ ان سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ نیازی کے دور حکومت میں پی ٹی آئی کا دور حکومت نہیں کہہ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے، ایک ٹولہ ہے مختلف لوگوں کا، بھانت بھانت کے لوگوں کا، اس کے پیچھے نیازی ہے۔ اس کی حکومت میں جتنی بربادی صوبے کی ہوئی ہے، جتنی خرابی صوبے میں ہوئی ہے، جس طرح کے غلط کام ہوئے ہیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ نہ صرف یہ کہ کوئی نیا منصوبہ نہیں بنا، بلکہ جو پرانے منصوبے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ نئے منصوبے کاغذوں پہ بنتے ہیں، اس کا بجٹ بھی بنتا ہے، اس کی ادائیگیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن صوبے کا زمین پہ کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے۔ اس میں شاید کچھ ایگزیجریشن ہوگی، لیکن اگر اس کا 10% بھی صحیح ہے تو نیازی کو اور اس کے تمام چیلوں کو بے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ نیازی تو اس دعوے سے آیا تھا نا کہ وہ آ کے ساری کرپشن ختم کر دے گا، اور اس کے جو چیلے ہیں انہوں نے اس کا امیج ایسا بنایا تھا کہ یہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ تو بہت سچا انسان ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں، یہ کے پی کے جو لوگ ہیں جو اس پہ بات نہیں کر رہے اس وقت، اور صوبے کو اگر مزید تباہی سے بچانا ہے تو ان کو بات کرنی پڑے گی اس پر۔ خیبر پختونخوا میں نوکریاں بک رہی ہیں، مطلب یہ کہ گریڈ 4 کی جو نوکری ہے اس کی قیمت لاکھ، 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ تک لگائی جا رہی ہے۔ جو بڑے عہدے ہیں، خاص طور سے جہاں اوپر کی آمدنی کی گنجائش زیادہ ہے، وہ تو کروڑوں کی بولیاں لگ رہی ہیں اس پہ۔ یہ وہی طریقہ ہے جو نیازی کے دور میں بزدار نے پنجاب میں اپنایا تھا۔ یہاں پہ بھی فرح گوگی کی اور بشرا بی بی کی ہدایت کے مطابق یہاں پہ ہر پوسٹ بک رہی تھی، اور اس کا ایک حصہ جو تھا وہ ان دونوں کو جا رہا تھا۔ اور اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ جو لوگ بھی یہ کرپشن کر رہے ہیں، اس پوری چین آف کمانڈ جو ہے اس میں ہر بندے کو اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ مل رہا ہے، تو ہر کوئی چپ ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی لیے اس کا راز فاش کرنا، اس کی تفصیل میں جانا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں جرأت ہو اور جن کو اندر کی بات کا پتہ ہو، وہی اس کی گہرائی میں جا کے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ جب بھی کرپشن ہوتی ہے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑا جاتا، تو یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جو لوگ بات کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ضرور ہوتی ہے نا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا، مطلب کئی لوگ بات کرتے ہیں اپنے اپنے صوبوں میں کہ یہاں پہ کیا خرابی ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن کے پی سے سوشل میڈیا پہ مجھے کوئی آواز اس طرح کی نہیں آ رہی۔ کبھی کبھار کوئی بول دیتا ہے، لیکن عام طور سے لوگ چپ ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عام لوگ چپ ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے، ان کو ڈر ہے، کیونکہ اگر وہ نیازی کے خلاف یا نیازی کی حکومت کے خلاف کوئی بھی بات کریں گے تو ان کو تنگ کیا جا سکتا ہے، ان کے بزنسز اور جابز کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ان پہ جھوٹے مقدمے قائم کیے جا سکتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کی جو ٹیمیں ہیں نیازی کی، وہ اگر کوئی بھی نیازی پہ تنقید کرے، پی ٹی آئی پہ تنقید کرے، تو اس کے خلاف وہ کتوں کی طرح چھوڑ دی جاتی ہیں، تاکہ وہ ان کے خلاف بکواس کر کے ان کا ناک میں دم کر دیں، اتنا کریں کہ وہ تنقید کرنے والا جو ہے وہ چپ ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ اس سے خوف کھا کے، اس سے ڈر کے، اس کے روب میں آ کے بات ہی نہیں کرتے۔ اور جو ایک بہت بڑی وجہ، میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہوئے تقریباً 12-13 سال ہو چکے ہیں۔ ان 12-13 سالوں میں نیازی کے ٹولے نے صوبے کے ہر نظام پہ، ہر شعبے پہ اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے، مطلب عدالتیں ان کے کنٹرول میں ہیں، پولیس ان کے کنٹرول میں ہے، کچہریاں، تھانے، بیوروکریسی، سب ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے خلاف بولے؟ سارا نظام تو ان کے خلاف ہو جائے گا نا پھر۔ تو لوگ اس لیے بھی ڈر کے مارے چپ ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں۔ تو ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ نیازی جو ہے وہ باتیں تو جمہوریت کی کرتا ہے، آپ اس کی
سوشل میڈیا جا کے دیکھ لیں اور وہ جمہوریت کے نعروں سے بھرا ہوا ہے اور وہ موجودہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر جمہوری ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی ہے. لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ کیا نیازی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں آیا تھا, اس کا کتنا جمہوری رویہ ہے. نہ صرف یہ کہ وہ خود لوگوں دوسروں پہ تنقید کرتا تھا, دوسرے لیڈروں کا وہ مذاق اڑاتا تھا, ان کو دھمکیاں دیتا تھا, بلکہ وہ اپنے خلاف کوئی مخالفت برداشت نہیں کرتا تھا. اس کے زمانے میں میڈیا کو حکم تھا کہ مثبت رپورٹنگ کی جائے. اس کے زمانے میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نیازی پر تنقید کرے, کیونکہ وہ بات جو ہے وہ چھپا دی جاتی تھی. اور عمران نیازی نے اپنے جو فالوورز ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ایسی ٹریننگ کی ہے کہ جو بھی بندہ عمران نیازی پہ تھوڑی سی بھی تنقید کرے اس کو اتنا برا بھلا کہو, اس کو اتنی گالیاں دو کہ وہ چپ ہو جائے, ڈر کے مارے چپ ہو جائے, شرم کے مارے چپ ہو جائے. لیکن میں ان کو بتاتی ہوں کہ وہ ہمیں اس طرح سے چپ نہیں کرا سکتے. ہم نہ ان سے ڈرتے ہیں, نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شرم کرنی چاہیے. اصل میں بے شرم بے غیرت یہ لوگ ہیں جو جب وہ گالی دیتے ہیں تو وہ دوسرے کو گالی نہیں دے رہے ہوتے, اپنے آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. جب وہ ماں بہن کی کسی اور کو گالی دیتے ہیں تو اپنی ماں بہن کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ نیازی کی خصلت, نیازی کی جو تربیت ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں, بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے, یہ ان کی اصلیت ہے. تو میں لوگوں سے کہوں گی ان سے ڈرنا بند کر دیں, ان سے خوف کھانا بند کر دیں, ان کے سامنے کھڑے ہوں. اپنی عزت ہماری نہیں خراب ہو رہی جن کو وہ گالیاں دے رہے ہیں, بے عزت وہ لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور جس طرح سے وہ لوگوں کو چپ کرا رہے ہیں, جس طرح سے وہ لوگوں کو کہ منہ بند کر رہے ہیں, یہ فاشزم ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. تو نیازی نے فاشزم کو, فسطائیت کو اس ملک میں پھیلایا ہے, اور جو اپنی اس کی ٹیم ہے اس نے اس کو انہی لائن پہ ٹرین کیا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر خیبر پختونخوا نے ترقی کرنی ہے, اگر وہاں پہ کوئی بہتری آئے گی تو وہاں کے ہی لوگوں کے تھرو آئے گی, باہر سے کوئی آ کے نہیں کر سکتا. انہی کو بولنا پڑے گا, انہی کو کھڑے ہونا پڑے گا. اور یہ خاص طور سے مڈل کلاس, جو پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے خیبر پختونخوا کی, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آئے, وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرے. اس وقت نیازی سے اور اس کے ٹولے سے جان چھڑانا بہت اہم ہے. نہیں تو میں آپ کو بتاؤں, خیبر پختونخوا کا وہی حال ہوگا جو سندھ کا ہے. سندھ پہ پیپلز پارٹی کی حکومت پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے ان کی حکومت ہے, اور اس وقت انہوں نے اپنے پنجے اتنی مضبوطی سے گاڑ لیے ہیں ہر نظام میں, ہر شعبے میں, ہر ادارے میں, کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے. تو میں کہوں گی خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ اس حد تک نہ جانے دیں اپنے صوبے کو, اس حد تک اس نظام کو نہ پہنچنے دیں کہ پھر آپ کی زندگی حرام ہو جائے, آپ کا جینا حرام ہو جائے, اور آپ کی زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جائے. تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے, یہ خیبر پختونخوا کی مڈل کلاس کو سوچنا چاہیے, جن میں کچھ سمجھ بوجھ ہے, جو سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور نظام کو بھی سمجھتے ہیں. ان کو آ کے لیڈرشپ کا رول ادا کرنا چاہیے. اور برابری پارٹی, صرف برابری پارٹی آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, کوئی اور آپ کو یہ پلیٹ فارم نہیں دے گا. کوئی اور عام لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ آ کے منظم ہونے کی اجازت نہیں دے گا. تو فیصلہ آپ کا ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا اسی ڈگر پہ چلتے رہنا ہے, اس کو آپ خود دیکھیں.